السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغص للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سماء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، اور ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اعلان کیا گیا تھا آج بروز اتوار مغرب کے بعد ایک دینی و اصلاحی درس رکھا گیا تھا، جس میں شیخ خالد عبداللہ سلفی صاحب آنے والے تھے، لیکن آج موسم کی تبدیلی کی وجہ سے وہ آ نہ پائے۔ اسی وجہ سے آج کے پروگرام کو کینسل نہ کیا گیا، بلکہ جب اعلان کیا گیا ہے کہ آج پروگرام رکھا گیا ہے تو اسی بنا پر ان کی غیر موجودگی میں الحمدللہ میں ایک ادنا سا شخص کہنے کے لیے تیار ہوا ہوں، اپنے بات کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں۔ جو ٹاپک دیا گیا ہے، اسلام میں خواتین کا مقام، عورتوں کا کیا مقام ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، کسی بھی چیز کو سننے کے لیے، کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے ایک شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو بلا کر کے ہم نے کوئی احسان کر دیا ہوں، آپ زبردستی سننے کے لیے آئے ہوں۔ آپ کا فوکس اس چیز پر ہونا چاہیے کہ ہم جو چیز اس چیز کو جانیں گے، جو ہمیں واعظ و نصیحت کی جائے گی، ہم اس پر عمل کریں گے۔ دین میں کوئی علم حاصل کرنے والا
دینی علم حاصل کرنے والا شخص کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. لہذا ایک دینی شوق سے اپنے اندر جذبہ پیدا کرتے ہوئے علم حاصل کیجئے اور اس پر عمل کیجئے. لہذا آج جو شیخ آنے والے تھے پتہ نہیں اللہ کو نامنظور تھا یا پھر ہم جو چیز چاہتے ہیں اللہ رب العالمین وہ نہیں چاہتا ہو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اس آیت کا تعلق تقدیر سے ہے کہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے بشرطے کہ اس پہلے اللہ رب العالمین چاہے. اللہ رب العالمین جو چاہے گا وہی ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہم پر ناراض ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب ہم پر نازل ہونے کی وجہ سے آج ہم شیخ کے بیان سے محروم رہ گئے ہوں. میں نے ایک کتاب میں مطالعہ کیا تھا، پڑھا تھا کہ جہاں کے لوگ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، دینی علم حاصل کرنے کی طرف رجحان رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کا جذبہ ہوتا ہے عبادت کی طرف، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی عذاب کو نازل نہیں کرتا. اللہ رب العزت ان پر رحمت و شفقت نازل کرتا ہے. کب؟ جب وہ لوگ سو جاتے ہیں. یعنی وہاں بیان یہ کیا گیا تھا کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بارش نازل کرتا ہے، اور دنوں کے ایام میں اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دیتا، بارش نازل نہیں کرتا. ہو سکتا ہے ہماری عبادت میں کمزوری، ہو سکتا ہے ہمارا عبادت میں دلچسپی نہ ہو، اسی لیے اللہ رب العزت آج ہم سے مایوس ہو. آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بحث کی جائے کم ہے. بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے. اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا شاید ہی کوئی مذہب نے اتنا مقام اور اتنا عہدہ شاید ہی اور کسی مذہب میں دی گئی ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر عورتوں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کے رہن سہن کا لیے آیتیں نازل کی. عورتوں کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، عورتوں کا کیا مقام ہے. قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی نصوص پڑھے ہوئے ہیں کتاب و سنت میں. آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اسلام نے عورتوں کو بہت ہی اونچا مقام دیا ہے. آج جب کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھر میں بند کر کے ان کی جو مقام تھا، ان کا جو عہدہ تھا، ان کا جو مرتبہ تھا، اسلام نے ان چیزوں کو چھین لیا اور مغربی تہذیب ان کے لیے زیادہ مفید بتایا جاتا ہے. یہ مغربی تہذیب دنیا کے اندر سب سے بڑی فساد اور بگاڑ کا ذریعہ ہے. اسے دنیا میں اسی لیے پیدا کیا گیا، اس رسم و رواج کو اس دنیا میں اسی لیے بنایا گیا، عورتوں کے مال و تحفظ کو، بے پردگی کو عام کیا گیا اور ان کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. یہ مغربی تہذیب اسلام کو برباد کیا. اسلام نے
عورتوں کو جو مقام دیا تھا اس نے اس چیزوں کو گرا دیا۔ آئیے سب سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا کرتے تھے، عورتوں کو کیسی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، آئیے ان چیزوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا مقام بہت ہی نیچا دکھایا جاتا تھا، اور جب وہ حیض کے ایام میں ہوا کرتی تھی تو انہیں ایک گھر میں بند کر دیا جاتا تھا اور ان سے رشتہ ناتا بند کر دیا جاتا تھا، جبکہ اسلام نے آ کر ان کی عزت و مقام کو اونچا کیا اور انہیں اس چیز سے روکا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا وجود، لڑکیوں کا وجود عار تصور کیا جاتا تھا، عار محسوس کیا جاتا تھا، شرم محسوس کیا جاتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کے گھروں میں اسلام آنے سے پہلے جب ان کے گھروں میں عورتوں کا پیدائش کی جب خوشخبری دی جاتی تھی، انہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، ان کے چہرے پر غم طاری ہو جاتا تھا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہو کظیم، اور وہ دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگتے تھے، شرم محسوس کرنے لگتے تھے۔ یتوارى من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، جو بری خبر اسے دی گئی اس کی وجہ سے لوگوں کے منہ پہ، لوگوں سے وہ منہ کو چھپائے پھرتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا اس کو ذلت اور رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ کیا ہی برا فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، وہ لوگ کیا ہی برا فیصلہ کرنے والے لوگ تھے۔ عرب کے لوگوں کا یہی رواج تھا کہ جب ان کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوا کرتی تھی تو انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل کی اور ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو۔ اسی طرح حدیث میں ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات واذا البنات، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بہت ہی اونچا اور بلند اور بالا اور بلند ہی مقام عطا کیا ہے، چاہے وہ بیٹی کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ بہن کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ بیوی کے حقوق کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ماؤں کے فرض کے اعتبار سے ہو، ماؤں کے ساتھ کیسا حسن و سلوک ہونا چاہیے اس لحاظ سے ہو، ہر چیز سے اللہ رب العالمین نے، اسلام نے عورتوں کو بہت ہی اونچا مقام دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کہ جب اس کے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انہیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
ان کے دیکھ بھال کی وجہ سے، یا پھر ان کو اپنے گھروں میں رکھنے کے اعتبار سے، یا ان کے شادی بیاہ کے رسومات، شادی بیاہ کے تعلق سے کوئی جب ان کے اوپر جب آر تالی ہوتی ہے، ان کے طرف کوئی دشواری آتی ہے، تو وہ ان چیزوں کو سہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش میں جب اس کو ان چیزوں کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے، پھر وہ ان سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جاتی ہے وہ چیز کل قیامت کے دن آپ کے اولاد آپ کے لیے جہنم میں جانے سے، جہنم سے بچنے میں آپ کے لیے یہ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، من عال جاریتہن حتی تبلها جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، کہ جس شخص کے گھر میں دو لڑکی ہو، جس شخص کے گھر میں دو بیٹی کی پیدائش ہو، اور پھر وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، اسے اچھے طریقے سے پالے اور پوسے، انہیں بڑا کرے، اور پھر اس کا کہیں اچھی جگہ نکاح کرے، اور فرمایا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تو وہ اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت کے دن وہ شخص اور میں اس طرح ہوں گا۔ آپ نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے ایک ساتھ۔ ان کے طرف جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ اگر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کا رہن سہن کرے اور انہیں اچھے طریقے سے پالے اور پوسے اور ان پر صبر کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ، دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور وہ ایک ساتھ اس طرح ہوں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے، من عال جاریتہن دخلت انا وہو الجنت کہاتین، جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، وہ اور جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے میری یہ دو انگلیاں ہیں۔ آپ نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا۔ اسی طرح عورتوں کے مقام کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک، تمہاری ماں سب سے زیادہ تمہیں اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا ہے، جب وہ بڑھاپے کے عمر میں آ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا ہے، اور ان کے حق میں دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سنب بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ہمارے رب تو ان پر ایسے رحم فرما، رب ارحمہما، اے ہمارے رب تو ان پر ایسے رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ اس نے مجھے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو اس نے مجھے کیسے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا اور پوسا، اور مجھے کتنا رحمت سے اور پیار و محبت سے مجھے رکھا۔ اے اللہ تو آج ان پر بھی ایسے ہی رحم فرما۔ ان کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ دعا یاد کریں، بڑی پیاری دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص سوال کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال امک۔ وہ شخص سے پھر سوال کرتا ہے قال ثم من، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون؟ پھر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ اس کے بعد پھر وہ شخص سوال کرتا ہے تیسری مرتبہ قال ثم من، پھر کون ہے ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں قال امک، تمہاری ماں۔
اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب وہ شخص سوال کرتا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار رکھنے والا شخص کون ہے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ثم ابوکا، پھر تمہارا باپ، یعنی سب سے پہلے اپنے ماؤں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، اس کے بعد پھر اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح عورتوں کا مقام و مرتبہ کیا ہی بلند ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ ہر مسلمان عورت پر پردہ واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلے مردوں کو خطاب کیا اور کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں کیا، اس کے بعد عورتوں کے لیے بھی خاص کر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یعنی صرف مردوں کو ہی یہ نہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، بلکہ عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھولے بھٹکے اگر نظر پڑ جائے تو کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی نظر اگر بھول کر اگر تمہاری ان کی طرف پڑ جائے تو وہ تمہارے لیے معاف ہے، لیکن پھر اگر تم دوبارہ اور تمہارا ان کی طرف نظر دوڑاؤ تو تمہارے حق میں بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کہ اسلام نے مردوں کو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، مردوں کا جو مقام و مرتبہ دیا ہے، ٹھیک اسی طرح عورتوں کا بھی وہی مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کہ دیکھیے اس آیت میں ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان المسلمین والمسلمات، جو چیز اسلام نے مردوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیز عورتوں کو بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات
اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے والے عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان سب چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی جو چیزیں مردوں کو کرنے کا حکم دیا گیا وہی چیز ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کا مقام و مرتبہ بھی یہاں اونچا کیا اور کہا ان سب کے لیے، ان سب چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کرنے کے لیے بات فرمایا، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو چیز مرد کرتے ہیں، جو نیکی کے کام مردوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ چیزیں عورتوں کو کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ عورت کے تحفظ کے لیے اسلام کے بہت ہی مخصوص احکام نازل کیے ہیں، اور ہر چیز کی ذمہ داری انہیں بھی دی گئی ہے، اور انہیں اپنے گھروں میں بند سور کر باہر نکلنے سے روکا گیا، اور انہیں پردہ کر کے اپنے گھروں میں رہنے اور باہر نکلتے وقت پردہ کر کے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دو قسم کے جہنمیوں کو اب تک نہیں دیکھا، ان میں سے ایک وہ عورتیں جو اپنے گھر سے نکلتی ہے ایسے کپڑے پہن کر جو کپڑے تو پہنی ہوتی ہے، لیکن ان کے کپڑے پہننے کے باوجود ان کے جسم دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہ پائے گی، اور اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خاص مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ یعنی بلا عذر، بلا کسی ضرورت باہر نکلنے سے عورتوں کو منع کیا گیا اور اپنے گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح بے پردگی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار مت کرو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایما امرأۃ استعرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی زانیۃ، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے، جو عورت خوشبو لگا کر کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کرے، تاکہ وہ حضرات ان کی خوشبو محسوس کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فہی زانیۃ، وہ شخص، وہ عورت بدکار عورت ہے، زانیہ عورت ہے۔ پردہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور واجب ہے۔ ہر مسلمان عورتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے پردہ کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حیض کے ایام میں نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ گندی چیز ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم ان ایام میں اپنی عورتوں سے دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ. اس سے مراد ان سے مجامعت کرنا، ان سے جماع کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور جو شخص ایسا کرے گا اس پر حد نافذ ہوتی ہے، اور ان کا حد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ کل نساء المؤمنات یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر. مومنہ عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتی تھی. پھر نماز ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں کو واپس پلٹتی تو اندھیری کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان نہ پاتا. یعنی یہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے جب نکلتی تو چادر لپیٹ کر اور بناؤ سنگھار کر کے گھروں سے نہیں نکلتی اور اپنے پردے کا حفاظت کرنے والی تھی. اسی طرح حدیث میں ذکر ہے کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حبب الی من الدنیا النساء والطیب، کہ مجھے دنیا کی دو چیزیں بہت ہی پسند آئی. ان میں سے فرمایا النساء ایک عورتیں، والطیب اور دوسرا خوشبو، اور تیسرا فرمایا تیسری چیز کا بھی ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت عینی من الصلاۃ، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنائی گئی ہے. یعنی اس سے عورتوں کا مقام و مرتبہ کا اندازہ لگائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں عورتیں بھی تھیں، اور سب سے اہم چیز نماز کو ترک نہ کرتے تھے. اسی طرح نوجوان نسلوں کو زنا سے بچنے کے لیے، مومنہ عورتوں کو زنا سے بچنے کے لیے شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ شادی کرنا انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ آپ سے پہلے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے سب کی بیویاں تھیں اور بچے تھے. یہ دراصل اس وقت کی بات ہے کہ 3 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنے کے لیے پہنچے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے رہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے عبادت کے بارے میں سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر رات تک اتنی لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ہم تو کچھ بھی عبادت نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، وہ تینوں شخص نے، ان میں سے ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ میں تمام عمر عبادت ہی کروں گا، دنیا کے معاملات سے ہٹے رہوں گا. اور ان میں سے ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، صرف روزے رکھوں گا، نماز پڑھوں گا. اس طرح ان تینوں شخص نے فیصلہ کر کے چلے گئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں متعلق سوال ہوا، پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ ایسے ایسے لوگوں نے بیان کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں،
میں تمام چیزیں کرتا ہوں. تو لہذا اس چیز سے بچنے کو کہا گیا کہ انسان صرف عبادت ہی کرے اور دنیاوی معاملات کو چھوڑ دے. اسی طرح عورتوں سے نکاح کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو حکم دیا اور فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. اس سے معاشرے میں جو آج زنا وغیرہ پھیلتے جا رہا ہے، اس سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ اس سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. وأحسن للفرج، اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. ومن لم یستطع، اور جو شخص استطاعت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ ابھی شادی کرے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ وہ اس سے اس کے لیے یہ ڈھال ہے. اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو اپنے نفسانی شہوات اور ان چیزوں سے بچے گا اور ان کا دل ان چیزوں سے دور رہے گا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تنکح المرأۃ لأربع، عورتوں سے 4 چیزوں کے متعلق، 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے. 4 اسباب کی بنا پر عورتوں سے نکاح کی جاتی ہے. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، کہ اس کے مال بہت زیادہ ہو، اس کے پاس دولت بہت زیادہ ہو. ولحسبہا، اور اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، ان کا نسب بہت ہی اونچا ہو. ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے. ولی جمالہا، اور اس کے خوبصورتی کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم ان 3 چیزوں کو چھوڑ دو، لہذا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو اگر تم ان 3 چیزوں کو دیکھو گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر صرف تم دینداری دیکھو. اگر عورت دیندار ہے تو تم ان سے نکاح کرو، اس کے ان چیزوں کو چھوڑو. اگر تم اس کے دینداری ہونے کے باوجود اس سے نکاح کرنے کو ترک کرو گے تو تمہارا معاشرہ، تمہارا سماج بگاڑ کی طرف اور بربادی کی طرف چلا جائے گا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا اخبرکم بخیر ما یکنز، کہ کیا میں تمہیں بہترین خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب سے بہترین خزانے کیا ہے اس بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الصالحۃ، نیک عورت. یعنی اگر آپ نیک عورت کا انتخاب کریں گے تو آپ کے لیے بھی، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی، آپ کے تمام معاشرے کے لیے بھی دینی چیزوں کا ان میں پھیلاؤ ہوگا اور بگاڑ سے، بربادی سے آپ بچیں گے. المرأۃ الصالحۃ، نیک بیوی. اور فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے، وَإِذَا عَابَ عَنْهَا خِيفَتَهُ، تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے. یعنی عورتوں کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا اس میں کہ عورتیں نیک عورتیں کا آپ انتخاب کرے اور اپنے گھروں میں دینی و اصلاحی دینی تربیت کرے اور عورتوں کو دینی درس دے. اسی طرح آخری حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ عورتوں کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقۃ، کہ تمہارے جمع کرنے میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، صدقہ ہے، نیکی کا کام ہے۔ کیوں فرمایا؟ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کو پورا کرے تو اس پر بھی اجر اسے کیسے ملے گا؟ اس پر کیسے اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اپنی شہوت ناجائز طریقے سے پورا کرے، اگر وہ چیز ناجائز طریقے سے اگر وہ پورا کرے تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا بتایا گیا ہے اسلام میں؟ تو کیا اس پر اس کا گناہ نہیں دیا جائے گا؟ اگر وہ اپنے عورتوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ اگر اس طرح کا فعل انجام دے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ۔ اسی طرح اگر وہ جائز طریقے سے اسے پورا کرے تو اسے اس پر اجر ملتا ہے۔ یعنی اس سے بھی عورتوں کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگا اس حدیث سے کہ قرآن و سنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور کیا بتایا ہے۔ یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے عورتوں کو، اپنے گھر والیوں کو پردے کرنے اور انہیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین، اور انہیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔